آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. پاکستان اپنا 77واں آزادی کا جشن منا رہا ہے. منانا چاہیے اور سارے مہینے منانا چاہیے, لیکن یہ آپ کو جاننا ہوگا کہ پاکستان کو چلانے والے کون ہیں. عموماً جب ہم چلانے والوں کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ سامنے ہوتے ہیں, طاقت ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں, حکومتی پوزیشنز میں ہوتے ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں. اور اس کے اندر بھی ایک پالیسی کا تعصب ہے. اس کے اندر ہم مردوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, خواتین پر فوکس نہیں کرتے. دنیا بھر میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے, جب تک خواتین نے اپنا رائٹ فل پلیس کلیم نہیں کیا, اپنی جگہ نہیں بنائی اور اپنے آپ کو برانڈ کے طور پر متعارف نہیں کروایا, تب تک اس قوم نے ترقی نہیں کی. اولمپکس کو آپ ایک ایگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ دیکھیں جو میڈلز کی لسٹ ہے اس کے اندر خواتین نے اپنے ملک کے جھنڈے کتنے بلند کیے ہیں. تو آج ہم نے ایسی خواتین جنہوں نے اپنے شعبے میں اپنا ایک برانڈ ڈیولپ کیا ہے, ان سے ہم سکسیس سٹوریز کی بات نہیں کریں گے. سکسیسفل تو ہیں, اسی وجہ سے ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہیں, لیکن ہم ان سے لائف لیسنز کی بات کریں گے کہ جب آپ یہاں پر پہنچی تو دوسروں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بھئی میں نے ایسے کیا تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سمر خان صاحبہ موجود ہیں جو ایکسٹریم سائیکلسٹ ہیں. سائیکلسٹ از این انڈر اسٹیٹمنٹ. یہ پہاڑوں کے اوپر سائیکل لے جاتی ہیں اور بس پہاڑوں کے اوپر جاتی رہتی ہیں, اور 10,000 فٹ کی بلندی پر اور 15,000 فٹ کی بلندی پر. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ان کے برابر میں ہمارے پاس موجود ہیں بینش فاطمہ صاحبہ, جو کہنے کو تو پاکستان کی تیسری چیف ٹریفک پولیس آفیسر ہیں, راولپنڈی میں پوسٹڈ ہیں, لیکن وجہ شہرت ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک آرگنائز کرائم یونٹ ہوتا ہے جو آرگنائز کرائم کو بسٹ کرتا ہے, اس کو ہیڈ کیا, اور اغوا کار ہو گئے, گاڑیوں کے اسمگلر ہو گئے, منشیات فروش ہو گئے. اس یونٹ کو ہیڈ کرتے ہوئے جو ماڈل بنایا ہے وہ دنیا بھر میں اب اسٹڈی ہو رہا ہے, اور اس پر ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے پاس عروج کیانی صاحبہ موجود ہیں, پاکستان کی پہلی خاتون نیزہ باز. یعنی نیزہ تو ذرا آپ وہ یہ ارشد ندیم والا نیزہ نہیں ہے, یہ گھوڑے پر سے جو آپ بیٹھ کے آپ گھومتے ہیں اور پھر آپ نیزہ چلاتے ہیں, تو گھوڑا بھی آپ کو گھوڑ سواری بھی آنی چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی اور کمپیٹیٹیو ہے, یہ کوئی شوقیہ نہیں ہے. انہوں نے کمپیٹ کیا اور انہوں نے ایوارڈز جیتے ہوئے, آپ کا بھی شکریہ. اور ہمارے پاس بزنس وومن موجود ہیں گلزیبہ صاحبہ, جو ایگزیکٹو ممبر ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, اور اپنا بزنس کر رہی ہیں. سو آل دیز آر ویری ڈیکوریٹڈ ویمن. آپ سب کا بہت شکریہ جی. اسی پروگرام کے ایک حصے میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اور ہمیں کیا چیزیں پسند ہیں پاکستان کے بارے میں, کون سے کھانے پسند ہیں, جھنڈا پسند ہے, کتنا پسند ہے, کہاں پہ رہنا پسند ہے, کون سا ٹورزم پسند ہے. تو ایک سروے ہے بڑا دلچسپ جو آج ہم ریلیز کر رہے ہیں, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ من حیث القوم کن چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. بٹ دیٹس فار دا لیٹر. سو لیٹس اسٹارٹ ود whoever wants to go first. Let me start with you, بینش. تو آپ کے لائف لیسن کیا ہیں؟ کامیاب ہونے کی سٹوری اپنی جگہ پر, بٹ واٹ از یور لائف لیسن, کس طرح کیا آپ نے یہ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. اگر لائف لیسنس کی بات کریں, آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو رول ماڈلس, کہ آپ وین یو آر گروئنگ اپ آپ اسپائر کس کو کرتے ہیں اور کس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں, آپ کا ویلیو سسٹم کس طرح جنریٹ ہوتا ہے. اس میں ہمیشہ مینشن کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کو, اسپیشلی میرے فادر کو. ہمارے گھر میں وین وی ور گروئنگ اپ, آئی ہیو ون بردر اینڈ وی ور جسٹ 2 siblings, تو دیر واز نو جینڈر ان آور ہاؤس. ایکول ویلیو ہمیں انسٹل کی گئی کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی, یو ہیو ٹو بلڈ یور کیریئر, اور تم لوگوں کی دونوں کی انڈیپینڈنس, فائنینشیل انڈیپینڈنس, ایموشنل اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھ ٹریننگ ایکولی امپورٹنٹ ہے. باہر کھیلنا جتنا میرے بھائی کے لیے ضروری ہے, میرے لیے بھی اتنا ضروری ہے. ہم دونوں کراٹے کھیلتے ہوتے تھے اور ہمیں ہمارے پیرنٹس بڑا انکریج کرتے تھے. تو وہاں سے وہ جو ایک ایکویلٹی والا لیسن ہوتا ہے نا, وہ ہمارے اندر انگرین ہوا تھا کہ گھر سے. ابھی کوئی اسکول انوالو نہیں ہے, کوئی ادارہ انوالو نہیں ہے, کوئی حکومت انوالو نہیں ہے, یہ گھر سے ہے. سو گھر is that the case with you as well? یہ نہیں. No, mine was totally opposite because I belong from a Pashtun community in Dir Khyber Pakhtunkhwa. So we had different rules for my brothers and we had different rules for ourselves. تو کیا فرق کیا تھا آپ کے لیے؟ وہ آرام سے باہر جا کے جم کر سکتے تھے, کھیل سکتے تھے, اور جب میں کوشچن کرتی تھی کہ میں کیوں نہیں جا سکتی, تو پھر مجھے ڈانٹ دیا جاتا تھا کہ اسپورٹس لڑکے کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں شروع سے ہی تھا کہ ایکسٹریم سپورٹس جیسے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ تو یا انگریز کر سکتے ہیں یا لڑکوں کی دنیا ہے. اور میں جب بڑی ہو رہی تھی یا پڑھ رہی تھی تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ مجھے یا ریسرچر بننا ہے یا سائنٹسٹ بننا ہے, بیکاز آئی واز اسٹڈینگ اپلائڈ فزکس. پڑھانا شروع کر دیں انڈور اپنے محفوظ انوائرمنٹ میں.
تو کس طرح آپ نے پھر توڑا؟ But then over the time when I grabbed the opportunity during my university time and slowly and gradually جب مجھے projects ملنا شروع ہوئے, so after my expedition of cycling on Biafo Glacier, اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں وہاں پہ تو پہنچ آپ تو سیدھے گلیشیئر پر چلی گئی ہیں, تو گلیشیئر پر پہنچنے کے لیے جو آپ نے اسٹرگل کی وہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ That was my very first mountain expedition by the way. اس سے پہلے سائیکل چلانی کیسے سیکھی آپ نے؟ آپ تو گھر سے نہیں باہر نکلتی تھی. سائیکل میرے بھائی کی ہوتی تھی بچپن میں جب وہ 6-7 سال کا تھا, تو جب وہ نہیں چلاتا تھا ہماری چھت پہ پڑی ہوتی تھی, میں اس پہ پریکٹس کرتی تھی. تو جب میں نے دوبارہ اس کو بڑے ہوتے ہوئے کی تو بس مجھے تقریباً 3-4 دن لگے بیلنس میں آتے ہوئے. لیکن یا آفٹر دیٹ ایکسپیڈیشن آئی ریئلائزڈ کہ آئی نیڈ اے لاٹ آف فزیکل ٹریننگ, کیونکہ بہت کریمپس اور سکنس میں نے وہ پوری جرنی پوری کی. اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی آئی لرنڈ اباؤٹ دا اسپورٹس. تو وہ کیا گلیشیئر کے اوپر سائیکلنگ کس طرح, کوئی گاڑی لے گئی تھی سائیکل پھر آپ وہاں پہ پہنچ گئی تھی؟ سو بیافو اٹس اے 67 kilometers لانگ گلیشیئر, اور وہ آپ کو 3 سے 4 دن لگتے ہیں ٹریک کر کے, تو آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اپنی چیزیں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے. اور پھر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں یو فائنڈ اے پلین گلیشیئر, تو پھر میں نے سائیکل اسمبل کی اور اس پہ سائیکل اسمبل کی. جی جی ڈسمبل بھی آپ نے خود ہی کیا ہوگا پھر اس کو حصے؟ آپ ٹائر اتار لیتے ہیں اس کے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں وہ علیحدہ کر کے, سو دیٹ اٹس ایزی ٹو کیری, پھر وہاں پہ جا کے آپ جوڑ لیتے ہیں. That's amazing, that's amazing. So what about you, Aruj? میری کہانی تھوڑی سی بینش سے ریلیٹ کرتی ہے کہ آئی واز دا اونلی سسٹر آف 2 brothers, اور مائی مدر واز ویری انکریجنگ ٹو دا فادر کہ ایکول اپرچونیٹی ہونی چاہیے نا. ریممبر ریکال کے بہت سے ایسے موقع تھے جہاں پہ اماں نے کہا تھا ڈسکریمنیشن نہیں لانی گھر میں. تو بھائی بہت سپورٹی تھے, تو اسپورٹس کی میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ایک بڑی رسپیکٹ تھی میری نظر میں ایز اے گرل. اور اسکول اپرچونیٹیز وہ تھی, لیکن آئی فیل لائک جتنی بھائیوں نے انکریجمنٹ دی نا, اور جس وہ کہتے ہیں نا خلوص سے, وہ اتنا اٹ وازنٹ جسٹ پلے. میں درمیان میں ہوں, اور وہ ان کے لیے نا وہ کھیل نہیں تھا, وہ ایک زندگی کا ایک بڑا اہم پرپس بھی ہوتا تھا پڑھائی کے علاوہ. تو مجھے وہاں سے تھوڑا سا بیلنس کرنے کو ملا اسپورٹی. پھر وہ ایک you don't want to be left behind with the boys, so I used to do an extra effort, extra competitive effort کہ بھئی اینڈ میں یہ نہ سننے کو ملے کہ یار تم تو سسی تھی تو تم سے تو ہو نہیں سکا. تو اس چکر میں کہتے ہوتے تھے آپ کو کہ میرے I had around 5-6 boys in my family and I was the only girl. تو وہ تو ہر وقت کھیل رہے ہوتے تھے, and they were being cut throat competitive اور سب کچھ. تو پھر جب ان کے درمیان میں گھسنا تھا تو پھر رات کو رونا تو نہیں تھا نا, تو پھر you had to compete and get your way out there. Very encouraging that way. اور یہ جو نیزہ بازی بھی تھی, یہ میرے اپنے والد کی ریکمنڈیشن تھی, بیکاز وہ ایک بہت عوامی انسان ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ there's one thing of doing sports for yourself, لیکن اگر تم نے پاکستان میں عورت کو انسپائر کرنا ہے تو اس کھیل سے شروع کرو جو ان کو ایکسیسیبل ہے, جو ان کا کلچر کا حصہ ہے, جو وہ دیکھ سکتی ہیں. ورنہ دے پولو سرکل از آلسو لٹل ببل, آپ ہائی جمپس کر لیں دیٹس آلسو لٹل ببل. لیکن نیزہ بازی ہمارے کوئی 3000 سوار 4000 سوار میلوں پہ آ جاتا ہے, تو اس میں بچیوں کو انکریج کرنا کہ بڑی بات ہے. تو یہ گھر کی انکریجمنٹ. What about you, Gulzeba? I think I am the youngest in 7 siblings. تو ویسے بھی 6 بہنوں کا سب سے چھوٹا والا بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا انوانٹیڈ سا بچہ ہوتا ہے. Certainly I feel so unwanted. I'm also the youngest. So unwanted. I'm the 8th. You can only imagine my misery. I managed to make my family proud because I'm the first one in my family who did MBA, and then I'm the first one in my family and in-laws also who is a serial entrepreneur. کیونکہ ساروں کی غلطیوں سے نا وہ سیکھتے رہتے ہیں. So do you did that? I did that too. And then again, as just like Banish, my father was very much supportive. He always taught me that you have to be your own boss, not to work for anyone else, because he was a businessman too. So that spirit came from there, but I believe family support is extremely important for that, to pick up the pace and to start your journey. دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہے میں اس کو آگے چلاتا ہوں, لیکن یہ ذرا آپ غور کریں کہ ابھی ہم گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں, ہم گھر کے اندر ہیں. گھر کے ماحول میں آپ کا پیشن جس نے آپ کو گھر کے ماحول کو موڈیفائی کروانا سکھایا, باقی سب کی انکریجمنٹ, بھائی, فادر, مدر, گھر سے باہر نہیں نکلے. تو میں نے جتنی بھی لوگوں سے بات کی عموماً وہ گھر سے باہر سے بات کا آغاز کرتے ہیں. نظام ٹھیک نہیں ہے جی, تنظیم.
You're saying کہ گھر is the most important thing, یہاں سے آپ learn کرتے ہیں passion, isn't that correct? That is true. And being a parent myself, میرا اب بہت زیادہ بلیف ہے اس کے اوپر. جب جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم موو کرتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی, آپ کو کہیں گے یہ خراب ہے پاکستان میں, وہ خراب ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. میں اس پہ بڑا فرملی بلیو کرتی ہوں کہ پیرنٹ کا سب سے بڑا رول ہے, اور وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ماڈیفائی کر کے پوری کنٹری کا ایک وہ بنا رہا ہوتا ہے. تو میں خود ایک پیرنٹ ہوں, میرے 2 بچے ہیں, اور میں اب سمجھتی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا رول ہوگا وہ کیسے بڑے ہوں گے, کیا ان کا ویلیو سسٹم ہوگا, کیا ان کا ورک ایتھک ہوگا. یہ مجھے لگتا ہے کہ ویلیو گھر سے سسٹم, باہر ورک ایتھک, اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں. ول کم ٹو ورک ایتھک بیکاز آپ ایکسٹریم ہے. سو ورک, یہ آپ نے ان کو سکھانا ہے ورک ایتھک, یہ لائف سکلز ہیں. بالکل لائف سکل ہیں. ان کو اپنے آپ والا ہونا, ان کو کمپلیکس فری ہونا, اپنی ذات میں اپنے آپ کو انف سمجھنا, اپنی زبان کے اوپر فخر کرنا, اپنی پرسنالٹی کو پسند کرنا, اپنے رنگ پہ. یس, یہ ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا. ماں باپ کے علاوہ کوئی. آپ پتہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ میں اسکولوں میں پڑھاتا بھی ہوں, تو ماں باپ کرتے کیا ہیں کہ انہوں نے اسکول کی جو فیس دی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بچہ آپ کے حوالے, اور بچے نے جو سیکھنا ہے کیوں نہیں سکھایا آپ نے. بچہ گھر کے اندر جو ہے وہ 18 گھنٹے گزارتا ہے, اسکول میں 6 گھنٹے گزارتا ہے. کتنی تربیت, آپ نے کہا کہ یو ور ناٹ فزیکلی ٹرین, آپ کو کرنا پڑا. تو یہ آپ یہ خیال کیا جاتا ہے خواتین جو ہے نا فزیکلی زیادہ ٹرین نہیں کر سکتی, کس قسم کی ٹریننگ کرتی ہیں؟ سو آئی ٹرین تھرو آؤٹ دا ایئر. بے شک طوفان و بارش مجھے ہر دن کرنا پڑتا ہے, اور میں جم بھی کرتی ہوں. میں 2 سے 3 دفعہ ایک ویک میں میری ہائکنگ ہوتی ہے ود بیک پیک, اینڈ دین سائیکلنگ. بیک پیک میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ 15 kg. 15 kg 12 to 15 kg میں کیری کرتی ہوں. اور ہائک کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ ایٹ لیسٹ 3 to 4 hours. مجھے تقریباً 16 to 18 kilometers کرنا ہوتا ہے, یا 20 kilometers کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر میں ابھی اس ٹریننگ میں خود کو کمفرٹیبل کر لوں, دین آئی ایم ایبل ٹو کلائم ماؤنٹینس ود مائی بیگ اور مائی اسنو بورڈ اور مائی ماؤنٹین بائک, جو میرا ایکسپیڈیشن ہو. اور جم میں کیا ٹرین کرتی ہیں؟ جم میں آئی ڈو اے لاٹ آف اسٹرینتھ ٹریننگ. ویٹ لفٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, میری کور ٹریننگ بہت ہوتی ہے, کیونکہ میرا فل باڈی اسپورٹس ہے. بے شک آپ, کیونکہ آئی ڈو ایکسٹریم اسپورٹس, اس میں ونٹرز میں اسنو بورڈنگ ہوتی ہے, سمرز میں ماؤنٹین بائکنگ ہوتی ہے, اور دونوں کے لیے پہاڑ پہ 4-5 گھنٹے کلائم کرنا ہوتا ہے. یہ جو فزیکل ایفرٹ ہے نا جی, اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اس کے بغیر. ایبسولوٹلی. میں ان سے نا, میرا ایکچولی ٹرینر از پشتون, اینڈ پہلی دفعہ زندگی میں, سو آئی کیم فرام این آرمی فیملی, تو یہ میں ابھی بھی بہت سننے کو مجھے ملتا ہے کہ جی جنرل صاحب کی بیٹی ہے, شی ہیڈ اٹ ایزی. واز ان دیٹ کیس اٹ واز ڈیفیکلٹ, کیونکہ جہاں آپ جاتے تھے وہ کہتے تھے جی الٹا کر رہی ہے, سیدھا کر رہی ہے, ویل ڈن. گھوڑے کو تو نہیں پتا نا جنرل کی بیٹی ہے. تو وہ جب مجھے میرے ٹرینر ملے, ہی دا فرسٹ تھنگ ہی سیڈ واز کہ جی آپ ٹریننگ کے لیے تو آ گئی ہیں, لیکن سوار نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت. سو آر یو ریڈی فار دا ایفرٹ دیٹس گوئنگ ٹو پٹ ان. 1 full year I went underground and he used to train me twice a day, اور اس کے بعد stables میں لے جا کے educate کرنا on the horses کہ no man should ever tell you what your job is. تو وہ جو آپ کی بات ہے نا کہ جو محنت فزیکل, اس کے علاوہ اور hours put in. your take, مطلب آپ نے, آپ کا ذرا لوگوں کو بتانے کے لیے بزنس کیا ہے آپ کا؟ So we are into a very technical and difficult domain. We are working in assessments, mainly examination reforms पे काम कर रहे हैं. So आपने metric FSC के exams दिए होंगे, जो centralized examination. امتحانوں میں جو آپ 2 نمبریاں کرتے ہیں نا, اس کو روکنے کا بندوبست کریں, یہی کر رہے ہیں نا, تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہ پیپر لیک ہو گیا تو بوٹی لے آئے, اور 2 طریقے سے. So جو centralized examination system ہے, we have digitalized that examination system, that too in KP with 5 boards, and ابھی ہم نے 100 million plus descriptive questions کو mark کیا. So we have the data to explore for the policy makers also. ابھی آئیڈیاز کے ریل میں آ گئے ہم, فزیکل اسٹرینتھ کے ریل میں سے گزر کے ہم آئیڈیاز کے ریل میں آ گئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کی ایجوکیشن واز, ہاؤ امپورٹنٹ واز اٹ, یور ڈگری, اف یو ڈidn't have that degree? I was a student in a government school. ٹھیک ہے. Right, and I did MBA from a private university. تو وہ throughout the year I never had that, you know, ٹیچرس کی انسٹرکشن کبھی بھی ایسی نہیں تھی جو کنسیپچل بیسڈ ہوں, تو وہ ہمیشہ روٹ لرننگ والے سسٹم میں چلتے رہے. گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوئی ہیں, آج کل بڑا ہوتا ہے بچہ پرائیویٹ اسکول میں ہے جی, گورنمنٹ اسکول میں ہوگا, گورنمنٹ اسکول میں ایسے چھوڑ دینا چاہیے. I think that makes you more resilient for your journey. And that's how you kind of understand the both sides of the systems. And I'm glad to share that ہم نے پاکستان کا پہلا بورڈ کا پیپر لیس ایگزام کنڈکٹ کیا. پاکستان میں 32 بورڈز ہیں, 7 million اسٹوڈنٹس ایوری ایئر ایگزام دیتے ہیں. پیپر لیس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں پیپر کیے بغیر آپ پاس ہو گئے. پیپر لیس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیجیٹل گیجٹس انوالو ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست یہ تو نظام ہے, بغیر پیپر کے پاس ہو جاتے ہیں. Because obviously when we are bringing a technology in a new domain, تو پھر وہ ٹیکنالوجی کی acceptance, mindset change کرنا, اور because technology always brings transparency,
तो वो acceptance in the public sector, and we are working with public sector. We have trained more than 6,000 women with us, जिनमें से मोस्टली जो है वो हमारे साथ रिमोटली काम करती हैं फॉर क्वेश्चन डेवलपमेंट एंड पेपर चेकिंग के लिए. ठीक है. अच्छा, इसमें आई थिंक इसमें ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मुझे इंटरनेशनल तरह से आई थी कि डेटा इकट्ठा करें, हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था. कागजात जब तक रहते हैं तो टू डिजिटलाइज दीज थिंग्स आई थिंक यू आर आल्सो. कागज बहुत है हमारे पास, डेटा नहीं है हमारे पास. अल्हम्दुलिल्लाह में कागज इकट्ठे करने के माहिर हैं. तो आई थिंक डिजिटलाइज करना, इवन मैं अपनी इस डोमेन में, बिकॉज आई एम द बोर्ड मेंबर ऑफ द इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन, और हम जब स्टैट्स की बात करते हैं तो हमारे पास वही हैं जो किसी इलाके से आके हमें कोई अंदाजा बता दे. So you can only imagine कि आपका मॉडल जो वो कितना अहम है डेटा इकट्ठे करने. लीडरशिप के ऊपर मैं आता हूँ. पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज बनाने के लिए दे नीड दैट डेटा, राइट? इन एजुकेशन सेक्टर, इन असेसमेंट सेक्टर, इन एग्जामिनेशन. पॉलिसी पे आपने शुरू किया तो प्रोग्राम किसी और तरफ चला जाएगा. इनके पास मैं तो एक तरफ से ये भी देखता हूँ कि पाकिस्तान इज एन ओवर एनालाइज कंट्री. यानी जो इनके पास डाटा आता है उनको कौन सा ये प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी आएंगे. डेटा प्रोसेसिंग नहीं आता उस पे होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन. फाइटिंग क्राइम, ये तो आपने बड़े नेटफ्लिक्स किस्म की मुझे चीजें बताई थी कि आपने वो क्राइम शो बताइए. सो व्हाट डज इट टेक टू फाइट क्राइम? आई थिंक सबसे ज़्यादा क्राइम को फाइट करने के लिए यू नीड सेरेब्रल स्ट्रेंथ. आपको समझ आनी चाहिए पैटर्न, आपको समझ आना चाहिए हॉटस्पॉट. बिल्कुल, क्या हॉटस्पॉट है, क्या तरीका है, किस वीकनेस को आपका क्रिमिनल एक्सप्लॉइट कर रहा है, अभी तक हम उसको रोक क्यों नहीं सके, उसकी सप्लाई चेन क्या है. जब तक आप उसको स्ट्रेटेजिकली स्टडी नहीं करते क्रिमिनल को, आप वो क्राइम का पैटर्न ब्रेक नहीं कर सकते. तो ये जो मूवीज के अंदर देखते हैं, उन्होंने चार्ट लगाए हुए होते हैं, उसके ऊपर बना रहे होते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, उस किस्म का दैट काइंड ऑफ. बिल्कुल इस तरह करना पड़ता है. ऑप्स रूम. हाँ बिल्कुल ऑप्स रूम तो खैर नहीं होता. हमारी जो आपको पता है एक पुलिस टीम होती है वही होती है, और एक हमारा टेबल होता है दफ्तर में, दैट इज आवर ऑप्स रूम. लेकिन पेपर चिपका दिया करे दीवार के ऊपर, ऑप्स रूम बन जाता है. लेकिन बट यू प्लान ऑल ऑफ दैट. वी प्लान ऑल ऑफ दैट. सो मच सो कि हमारी जो इंपॉर्टेंट रेड्स हैं वो हम अपने गूगल मैप पे एक बंदा प्लान करते हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ द व्हीकल, वेयर यू आर पार्किंग इट, कितना टाइम लगेगा तुम्हें उतर के अपनी जगह पे कॉर्डन करने में, कहाँ पे सीढ़ी लगाओगे, कहाँ से ऊपर चढ़ोगे. छोटी छोटी चीज़ें हम प्लान करते हैं, और यही होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं हम उनको फिर पकड़ सकते हैं. तो आपके अपनी टीम की कॉम्पिटेंस कितनी मैटर करती है? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट टीम लीडरशिप की बात करें, टीम कॉम्पिटेंस कितनी मैटर करती है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी अपनी जब भी किसी पोस्टिंग पे गई हूँ, कभी मेरा एजेंडा ये नहीं रहा कि मैं इन बंदों को बदल दूँ. ये हमारा एक बहुत एक ट्रेडिशनलिस्ट सा व्यू है कि आओ सबको बदल दो, नए ले आओ, सब खराब हैं. अगर मैं एक लीडरशिप रोल में जा रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इकट्ठे ग्रो कैसे करें. आपने टैलेंट आइडेंटिफाई करना होता है. तुम टेक्निकली अच्छे हो, तुम फ़ोन अच्छा चेक कर सकते हो, तुम रेड अच्छी कर सकते हो, तुम इन्फॉर्मेशन अच्छी लेके आ सकते हो, और फिर उनको पॉलिश करना होता है, ग्रूम करना होता है, इनकरेज करना होता है. सारी जिंदगी इसी में लग जाएगी. आपको पता, लोग काम तो करते नहीं हैं. नहीं, बहुत काम करते हैं. मैं आपको बताऊं, मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं अपनी टीम में आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन देम. मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों ने काम किया जो कि मैं समझती हूँ कि शायद हमसे बेहतर थे, बट शायद देयर वाज जस्ट सम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कि वो इतना शाइन नहीं कर सके. वेरी इंटरेस्टिंग. स्टे विद अस. अभी हम जरा बात करेंगे कि जब हम फिजिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है? बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में. एक जो कहते हैं मैं जिम कर रहा हूँ, दूसरा जो कहता है मैंने जिम करना है. जो कहते हैं मैंने करना है, उन्होंने कभी नहीं करना है. सो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल फिटनेस इज द 9/10 ऑफ योर मेंटल फिटनेस. ये याद रखिएगा. ब्रेक के बाद पाकिस्तान को अगर आपने चलाना है तो घरों से पाकिस्तान चलेगा, और पाकिस्तान को अगर आपने चलाना है तो घरों से ख़वातीन को निकल कर अपना राइटफुल जो रोल है वो प्ले करना होगा. घर को भी चलाने वाली मल्टीटास्किंग कर सकती हैं. ख़वातीन के पास कुदरत की तरफ से ये एक ख़ास गिफ्ट है कि मल्टीटास्किंग कर सकती हैं. मर्द नहीं मल्टीटास्किंग कर सकते. हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं. और फिर आप जब ब्रांड बन जाती है तो लाइफ लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम एकम्प्लिश ख़वातीन से 14 अगस्त के हवाले से लाइफ लेसन जानना चाह रहे हैं. फिज़िकल ट्रेनिंग सुबह भी उठ के करती होंगी ट्रेन. इट इज़ टायरिंग. फिर ये बर्न आउट हो जाता है, तो फिर बंदा कहता है चले छोड़े फिजिकल ट्रेनिंग को, चले मैकडॉनल्ड्स खाते हैं. सो वो बहुत हो गया. सो ये फूड कंट्रोल और ये मोटिवेशन ज़रा इसके ऊपर बताइए ना. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिजल्ट ओरिएंटेड बंदी हूँ, और अगर मुझे कभी ऐसा होता है कि नहीं मैं एक दिन छुट्टी कर लेती हूँ या चलें आज स्किप करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस डे के हार्ड वर्क को एटलीस्ट लाइट स्ट्रेचेस से रिप्लेस कर दूँ. डू समथिंग देन नथिंग. क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ ओवर द टाइम कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी हुई हैं और स्पोर्ट्स लाइफ में भी, कि जहाँ मुझे लोगों ने सेलिब्रेट किया है
اوور دا ٹائم میری فیملی گرو کی ہے. اب میری امی بہت سپورٹ کرتی ہیں وہاں پہ. دیر از اے ہیوج کمیونٹی اینڈ اے لاٹ آف چیلنجز who you know the people which pull your leg and who challenge you, جو آپ کے سیدھی بات ہے رشتے دار جس کو ہم کہتے ہیں چلتے ہیں, وہ سوشل میڈیا فالوورز وہ تو ہیں, لیکن الحمدللہ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں چھوڑیں جی کیا کر رہے ہیں اور رہنے دیجیے. دیکھا جی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا الحمدللہ کیسے. سو یو بیسیکلی what do you do with those people? اگنور کر دیتے ہیں؟ نہیں میں اگنور نہیں کرتی. آئی ٹیک اٹ ایز اے فیول اینڈ دین پھر آئی آنسر دیم تھرو مائی ایکشنز. کہ اگر That's a Pashtun way of doing it. So turn anger into fuel. Anger into fuel. تصویر نہیں بانا ہے. آپ ان کے ساتھ برابر ہونا, ان سے آگے نکلنا. So that's one. لیکن personal motivation, so آپ سسٹین کس طرح کرتی ہیں ایکسٹریم فزیکل فٹنس رجیم؟ مجھے انجریز بہت ہوتی ہیں آن اینڈ آف. ابھی بھی جب میں ایکسپیڈیشن سے آئی رشیا سے, تو میں ابھی آج کل اپنی انجریز ریکور کر رہی ہوں, اور میں خود کو موٹیویٹ لائک آئی رائٹ الاٹ کہ مجھے یہ گول کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ میری ڈیڈ لائن ہے, اس کے لیے مجھے اپنا یہ پرزا فکس کرنا ہے, یہ انجری ٹھیک کرنی ہے. اپنا میکینک خود بننا ہے, اپنا میکینک خود بننا ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں, گھروں کے اندر ہم نے ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں, ہم نے جوتوں کو پالش کرتے ہیں, گاڑیوں کو پالش کرتے ہیں, موٹر سائیکلوں کو ٹھیک رکھتے ہیں, ان کا تیل پانی درست کرتے ہیں, اپنا ہم خیال نہیں رکھتے. اور آپ کے اسپیئر پارٹس نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. سو یو اٹس ناٹ جسٹ یور اسکل, یو آر ڈیلنگ ود این اینیمل. جی بالکل. سو وہ آر یو ریئلی گڈ ایٹ اٹ؟ مطلب آپ آئی تھنک ویمن جنرلی آر گڈ ایٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ الفا اینیمل ہے, تو وہ گیو اینڈ ٹیک مانگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ تو آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی الفا میں ہی ہوں, تھوڑا سا حوصلہ کرے. اس کے بعد آپ نے اس کو عزت دینی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ تھوڑا اینیمل ابیوز بھی اس طرح سے ہے کہ گھوڑے کو اور اس طرح جتنے بھی رائڈیبل اینیملز ہیں ان کو ڈنگر سمجھ کے وپے مارنا اور ان پہ ظلم کرنا, اور کہ تم چل نہیں رہے میرے نیچے, ہاؤ ڈیئر یو. وہ ایک کلچر لکلی جو جس سے میں ٹریننگ لے رہی ہوں, دے ویری اگینسٹ دیٹ کلچر. انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ گھوڑے کی زبان you become one basically, rider and the horse اور becomes عزت one. دینا اور بڑا پیار دینا. اور ہم تو گھوڑے سے اجازت سیب ویب کھلاتی ہیں جب آپ رائڈنگ کر کے آتی ہیں؟ نہیں, میں تو سلام کرتی ہوں, ہاتھ دیتی ہوں کہ دیکھ لو بھائی آج میں سیف ہوں, آئی ایم گڈ فار یو, اجازت ہے میں آ جاؤں. پھر اس کے بعد جب وہ آف کورس آپ نے جس ٹارگیٹ پہ جانا ہے اگر وہ اس پہ نہیں کرا تو دین یو گیو اٹ اے لٹل اسٹرن, بٹ دین یو آلسو گو بیک ٹو گیونگ. Have you had a fall? اب گری بھی کبھی؟ No, not in the sport. No, not in the sport. ہاں, تو وہ یہ گھنٹوں کی ٹریننگ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیٹ اچھی. اور اوپر سے پھر نیزہ جو ہے وہ نشانہ وہ کیسے پکا کرتی ہیں؟ وہ جو لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں ان کی تصویر آپ نے لگائی ہوتی ہوگی. میں ابھی بھی بھائی کو کہتی ہوں کہ کھڑے ہو, میں تمہیں اٹھا کے بھائی تو آپ کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. میں کبھی مستی کرے تو میں کہتی ہوں میں تمہیں نیزے وہ قلعے کی جگہ تمہیں ٹھوک دوں گی. ڈونٹ کمپلین اباؤٹ اٹ. there you go کہ آپ یہ اس قسم کا جو ایون بینٹر کے اندر اسپیس کلیم کرنا نا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. میرے بھائی اور میرے والد اور والدہ ان کو جو موقع ملے میرا ایونٹ اٹینڈ کرنے کا دیتے ہیں, فل سپورٹ. اچھا یہ بتائیے گا گول کہ کتنا امپورٹنٹ ہے فائنینشلی وائبل ہونا؟ یہ ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں نا, ملک کی انڈیپینڈنس ہو یا خواتین کی انڈیپینڈنس ہو, پیسے کے بغیر کوئی انڈیپینڈنس. تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے سے آپ کی آزادی میں کتنا اضافہ؟ دیکھیں میرے حساب سے تو امپاورمنٹ جو ہے دیٹس اکنامک امپاورمنٹ. ٹھیک, سب سے پہلے آپ کی اکنامک امپاورمنٹ آتی ہے. ایجوکیشن تو آپ نے لے لی, لیکن اف یو آر ناٹ ورکنگ آفٹر دیٹ, اس میں آپ کے پاس آپ اپنا بہت بڑا جو میدان ہے وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ایک تو اگر آپ کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے, جیسے موسٹ آف دا ٹائم فیملیز ان لاز نہیں سپورٹ کرتے, یو ہیو ٹو کریٹ یور اون سپورٹ سسٹم. ٹھیک ہے, وہ آپ نے خود کریٹ کرنا ہے. ہر چیز آپ کو سیٹ پلیٹ میں نہیں مل رہی ہوتی. یو ہیو ٹو کریٹ یور اون پلیٹ اینڈ یو ایکچولی ہیو ٹو کنیکٹ دا مسنگ لنکس فار ادرز آلسو. اگر آپ فائنینشلی وائبل نہیں ہیں, یعنی آپ کے پاس دانے پورے نہیں ہیں فائنینشلی, دیکھیں اس میں اٹس ناٹ جسٹ فائنینشلی وائبل, تو آپ تب ہوں گے نا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کیا چیز ہے, فائنینشیل لٹریسی کیا چیز ہے. وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے کما کے دے رہے ہیں, آپ کے پاس مہینے کے پیسے آ جاتے ہیں, گھر بار آپ کے پاس ہے, کچن آپ کے پاس ہے, تو تجوری کی چابی آپ کے پاس ہے, تو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ جتنا کما کے لاتے ہیں وہ تو 15 سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو مینیج یور فائنینسز اوور اے لانگ ٹائم؟ اور وہ آپ کے فائنینسز نہیں ہیں, وہ گھر کے فائنینس. یہ آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی اپنے فائنینسز کی, یعنی یور پرسنل فائنینس. سو دیٹ ایڈز ٹو یور انڈیپینڈنس. اینڈ آئی تھنک ویمن آر ویری گڈ ایٹ سیونگز آلسو, اینڈ دے آر ویری گڈ, دے آر ویری وائز ایٹ دا انویسٹمنٹ سائڈ آلسو. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ دیکھیں تو گھروں میں انویسٹمنٹ کے ڈیسیژنس بھی خواتین زیادہ لے رہی ہوتی ہیں, کہاں گھر بنانا ہے, کہاں پلاٹ لینا ہے, کہاں پراپرٹی لینی ہے. لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کریں,
اپنے اندر انویسٹ کریں. میں کسی کا سینگ سن رہا تھا, اس میں اس نے کہا جی کہ the best investment that you can make is in yourself. آپ کے لوگ بات مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. اور جو نہیں مانتا, are you a tough boss? I think I'm a reasonable boss. I don't want to. Reasonable boss don't go together. Either you're a boss or you're not. میں reasonable boss کیا ہوا؟ boss تو boss ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, I just try کہ I don't barge my way through things. ٹھیک ہے. یہ چیز میں چینج کرنا چاہتی ہوں. ایک سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ you have certain authority, اس کے ساتھ ایک responsibility ہوتی ہے. اور ابھی کل بھی ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے, اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی مجھ سے اور میری آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. مجھے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کا ضرورت ہے, اور جو میری ہیں ٹاسکس ہی ہوتی ہیں وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگ آپ کو سیریسلی لیتے ہیں. اس میں آئی ڈونٹ تھنک اس میں جینڈر آتا ہے. باس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. کمپٹنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور جینڈر. ایوری جاب از لائک اے جاب آف ڈاکٹر, چاہے آپ پولیس میں ہیں, چاہے آپ کوئی بھی ہیں. اگر آپ افیکٹو نہیں ہیں, نو بڈی ول کیئر آپ آدمی ہیں یا عورت ہیں. یو ہیو ٹو بی افیکٹو, یو ہیو ٹو بی گڈ ایٹ واٹ یو ڈو. آپ کا آئی تھنک ایون ایز اے وومن مور مے بی بیکاز وی فیل لائک وی ہیو ٹو لک آفٹر آور سیلوز اینڈ آور اون موٹیویشنز. تو ایک 360 کا ویو تو بہت ضروری ہے, اور آپ کو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ زیادہ بھی ثابت کرنا پڑتا. آپ نے انسپائر کیا اپنی فیملی کے اندر اور لوگوں کو؟ مجھے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں تو لڑکیاں خراب کر رہی ہیں, اور جو ینگ لڑکی ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اور آپ دیر میں آ کے کیمپس کروائیں بیکاز دے اسپائر ٹو جوائن اسپورٹس. اور یہ نہیں کہ صرف سائیکلنگ یا سنو بورڈنگ جو اسپورٹس میں کری ہوں, they want to do a lot of things. They want to run their own adventure tour companies, they want to run businesses, they want to be independent. اور وہ چاہتی ہوں کہ اپنے پیسے ہوں, اپنے گاڑی ہو, ان کی لائف کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو. تو وہ ایک جنریشنل کلیش تو چل رہا ہے. اور in my own capacity, because I also like run a sports organization and I conduct multiple training camps. میرا لاسٹ کیمپ تھا ان خیبر ایجنسی لنڈی کوتل. اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ تھریٹس آئے, بہت زیادہ پرابلمس بھی فیس ہوئی, لیکن ایٹ لیسٹ وی امپاورڈ 15 to 18 girls. That's wonderful. That's wonderful. دیکھیں میں I can just go on talking to you guys, لیکن like all good things, this too has to come to an end. آپ چاروں کا بہت شکریہ. یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنی زندگی کو خود کمانڈ نہیں کر رہے کمپیٹنس کے ساتھ اور بغیر کسی ہینگ اپ کے, تب تک معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. سب سے اہم بات, گھر کا ماحول, گھر کی تربیت, وہ آپ کو مثبت انداز سے بھی امپاور کر سکتا ہے, اور آپ کو ایک چیلنج بھی دے سکتا ہے جس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے ٹو کلیم یور رائٹفل اسٹیٹس ان سوسائٹی. اس کے علاوہ پاکستان نے ترقی نہیں کرنی. سو اسٹے ٹیونڈ. پاکستانی اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ملک کی کیا چیز ان کو پسند ہے, نیکسٹ سیگمنٹ. آئے جی اب بات کر لیتے ہیں عبدالستار بابر سے, مینیجنگ ڈائریکٹر اپسوس پاکستان. بین الاقوامی شہرت یافتہ سروے آرگنائزیشن ہے. پاکستانی اپنے ملک کے بارے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ یعنی آپ اور میں, ہماری اپنی آراء ہوں گی, لیکن سروے کی صورت میں سامنے آتا ہے, ترجیحات کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی اچھائیوں میں سے کیا چیزیں اچھی گنتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا ابھی ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس پر تو آپ نے سوال چینج کیے ہیں. جی ایکچولی وہ کہتے ہیں نا کہ جو جیسے سوال ہوتے ہیں ویسے جواب ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں کے مسائل پوچھتے ہیں تو یقین کیجئے وہ ایکو ہوتی ہے, بازگشت ہوتی ہے جو میڈیا میں بتایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, تو یقین کریں سارے جوابات بدل جاتے ہیں. تو سوال تبدیل کریں, آپ کو جواب مختلف ملے گا. بہت مختلف ملتے ہیں. مثال کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے حالات کیسے ہیں, تو بتاتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن جب پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی فیملی اور آپ کے خاندان کے علاقے کے حالات کیسے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کافی بہتری آئی ہے. اور وہی لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اچھے نہیں ہیں لیکن دنیا. تو اس مرتبہ آپ نے سروے کیا, اس میں آپ نے کیا سوال کیا, مین سوال کیا تھا؟ دیکھیں ہم نے اس دفعہ جو پچھلے سال سے یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا, ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ اب ہم سب لوگ جو آپس میں جب بات کرتے ہیں تو مسلسل کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں پاکستان کی. میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں, وہاں جیسے پاکستانی ملتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, تو فوری طور پہ بتانا شروع کرتے ہیں کتنے برے حالات ہیں پاکستان کے. اور ایک سے ایک بڑھ کر ثابت کرتے ہیں کہ میں آپ سے بہتر میں برائیاں بیان کر سکتا ہوں. تو پھر آپ نے کیا مین سوال کیا جی کہ ہم برائیاں تو بیان کرتے ہیں. آج ایک لمحے کے لیے سوچئے, ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا خیال ہے پاکستان کے بارے میں کچھ چیز پسند بھی کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نے پسند کے بارے میں سوال کیا, پاکستان تو پہلی پسند کیا ہے؟
پہلی ہم نے اس کی کلبنگ کی ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو لوگوں نے جوابات دیے ان کو پھر ہم نے کمبائن کیا، ان کو کوٹس کو اکٹھا کیا. تو پہلی بات جو نمایاں ہوگی جو ایک جگہ آتی ہے وہ ہے پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے لوگ پسند ہیں. لوگ پسند. اور کیوں پسند ہیں؟ وہ کیوں پسند ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہمان نواز ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اور یہ جناب ایک عزت کرنے والے ہیں. یہ بہت سی باتیں، اور یہ ہم نے آپ جو ہم نے اچھی فطرت والے ہیں بہت. تو لوگوں نے کھل کے بتایا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ذرا اچھے ہیں. یہ اب اون کرتے ہیں اپنی اچھی خصوصیات کو. جی، اور آپ کے سوال نے ان کو سوچنے پر مجبور بھی کیا ہوگا کہ آپ کی اچھی خصوصیات کیا ہیں اجتماعی طور پر. جی بالکل. اور اس کے بعد دوسری ترجیح کیا، نمبر 2 پہ کیا ہے؟ پاکستان کلچر آف پاکستان. کلچر کے بارے میں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو پہلے یہ کہ ہمارا یہاں کی لوکل روایات جو ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہیں. تو مقامی روایات جو ہیں پاکستانی کلچر میں ثقافتی ہماری زبانیں پسند ہیں. یہاں کے ڈریسز کے بارے میں لوگوں نے بات کی ہے کہ ہمیں یہاں کے ڈریس جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم اکثر اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈریس جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی اگنور تو خیر نہیں کرتے. ہر کسی نے براؤن کلر پہنا ہوتا ہے، نیلا کلر پہنا ہوتا ہے یا سفید کلر. 3 تو رنگ چلتے ہیں پاکستان. ہر کسی نے شلوار قمیض. بٹ یس، صرف یہ پاکستان کی قومی لباس کی بات نہیں. نہیں اکراس دا بورڈ. سو چاروں صوبے میں کیا، اے جے کے اور پورے جی بی میں بھی کیا، سب جگہ پہ کیا. اور پھر اس کے بعد ثقافتی زبانیں، رہن سہن. اس کے بعد تیسری چیز جو آتی ہے 13% جس کو ہم نے کلب کیا ہے وہ نیچرل بیوٹی ہے. مطلب جو ہمارے، اور نیچرل بیوٹی میں لوگوں نے پھر کھل کے بتایا ہے کہ اس کے اندر ناردرن ایریاز ان کو بڑے پسند ہیں، ان کو یہاں کے موسم پسند ہیں. یہاں پر لوگوں کو پہاڑ پسند ہیں. اگر آپ نے پوچھ لیا کتنے موسم ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو سیاسی طور پہ بتایا گیا تو پتہ نہیں 16 موسم ہیں. ہاں، لیکن لوگوں نے 4 سیزن کا ذکر کیا ہے کہ چاروں سیزن آتے ہیں اور خوبصورت مناظر ہیں، ہریالی ہے. اچھا، اس میں کمال بات ویسے یہ نہیں ہے کسی نے صحرا کا ذکر نہیں کیا. میدانی علاقے کی طرف جاتے وہ لوگ بڑے ٹھنڈ کی طرف ہی جاتے ہیں. بھائی آپ اپنے صحراؤں کے اندر جائیں، وہاں کا رہن سہن دیکھیں، اس طرف نہیں جاتے. اس طرف جاتے ہیں لیکن وہ ایک اور انداز سے جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو کیا پسند ہے تو وہ جغرافی کو ہم نے بتایا کہ جغرافی جو ہے وہ آتی ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر 8% وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ مختلف شہروں کی کو ذکر کرتے ہیں، اسلام آباد کا، کراچی کا، لیکن وہ ان کو ایک کچھ بڑی تعداد ہے وہ کہتی ہے میرا شہر. مطلب اگر کوئی بندہ چیچا وطنی گیا تو میں چیچا وطنی کہوں، میں چکوال گاؤں تو چکوال. پیرس اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن لاہور تو چلو ہے، لیکن اپنے شہر تو ہوتے بھی ذکر. اس میں قدرتی حسن میں مجھے جو ایبسنس نظر آئی، دریاؤں کا ذکر ہی نہیں کیا ہمیں. مطلب یہ کہ اس میں دریا ہے ہی نہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی دریاؤں کو کبھی پروموٹ بھی تو نہیں کیا. صحیح کہہ رہے. ہم نے دریاؤں کو ڈمپ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور ایک بڑے مغل بادشاہ کی سوانح حیات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی قوم بھی میں نے دیکھی بر صغیر میں جس نے اپنے خیموں کی پشت جو ہے دریا کی طرف کی ہوئی ہے. نارملی پیپل اون دریا، لیکن ہم دریا نہیں ہے اس میں. ویسے بائی دی وے ہم نے باقی اور بھی بہت سی باتوں کو ہم پروموٹ نہیں کرتے پاکستان میں. ہر بری چیز کو تو پروموٹ کرتے ہیں لیکن بہت سی اچھی باتوں آپ نے کیا ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا پاکستانی کھانے؟ لو جی، کھانوں میں کیا ہے؟ بریانی سب سے اوپر آ گئی. یہ کیا بات؟ بریانی سب سے اوپر ہے. اس کے بعد کوئی کسی کھانے کا نام سارا آپ کراچی میں لگتا ہے آپ نے سروے نہیں جی، پورے پاکستان کی بات ہے. بریانی ہر جگہ. بریانی کے بعد جو کھابے، جی لوگوں نے کسی ڈش کا نام نہیں لیا بلکہ کھابوں پہ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے. پھر وہ بات مقدار کی ذکر کر رہے ہوں گے. مقدار زیادہ یہ کھابا سمجھ زیادہ. اچھا، پھر دیسی کھانا؟ دیسی کھانے کوئی بھی دیسی کھانے ہو سکتے ہیں. نہاری 1%؟ جی نہاری یہ کراچی کرائم ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ عام 2%؟ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے ویسے. بس اب لیکن آپ دیکھیں کہ فروٹس کے اندر بہت نالا ہوں گے. فروٹس میں اگر نام کسی کا لیا تو عام ہی کا نام لیا. اور ملتان کا سون حلوہ پورے پاکستان وہ بھی مینگوز کے برابر ہے. سبزیاں، فروٹ، دیسی کھانے. گوشت ووشت ذرا اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور چائے 1%؟ جی اس طرح تو نہ کریں. یہ تو نہیں، دیکھیے چائے میرا خیال یہاں پہ جو لوگوں نے جواب دیا ہے وہ چائے کی جو ہماری ایک خصوصیت ہے پاکستان کی، اس کی بات اس پوائنٹ آف سے کیا ہے کہ پاکستان کی چائے تو دنیا میں ہوتی ہے لیکن پاکستان کی جو چائے ہے اس کو برطانیہ کی چائے تو نہ ہی پئیں تو وہ تو انسلٹ ہے چائے جو ہمارے یہاں پہ. اور ہم نے تو ویسے چائے میں ہر چیز میں دودھ ڈالا ہوا ہے نا. جی تو ہم تو دودھ پتی زیادہ پیندے ہیں. سیاحت، تفریحی مقامات. جی سیاحت کے اندر بھی لوگوں نے بہت سی جگہیں بتائی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بہت زیادہ پسند آئی ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلے اوپر جو آتا ہے کہ ہمیں تفریحی مقامات بہت سے ملتے ہیں، اس میں مری جو ہے وہ سر فہرست. نواز شریف سے تو نہیں پوچھا کیونکہ وہی مری جاتے زیادہ.
ہاں جی وہ جاتے ہیں مورین نتھیا گلی اوپر رکھا ہوا تھا. So again it's like ٹھنڈے علاقے, پہاڑی کشمیر ہے, ناران ہے, کاغان ہے, it's all north, it's all ٹھیک ہے. لیکن یہ صحراؤں کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے, دریاؤں کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے, میدانوں کی طرف بھی جانا چاہیے. اس طرف ہمیں پروموٹ کریں گے تو جائیں گے. جغرافیے میں کیا پسند ہے جی؟ جغرافیے میں لوگوں نے اسلام آباد کو ٹاپ پہ رکھا ہے کہ یہاں پہ رہنا پڑے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا ویسے اسلام آباد میں. اس کے بعد لاہور ہے, ہر دوسرے مہینے اپنا شہر ہے, پھر کراچی اور سوات کا ذکر بھی لوگوں نے کیا. بیوٹیفل, زبردست. اسلامی شناخت جی, اسلامی شناخت یہ اتنا نیچے کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر تو لڑائیاں ہوتی ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ہم چونکہ اور بھی کئی ریسرچز کرتے رہتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے 15-20 سال کے اندر, خاص طور پہ پچھلے 15 سالوں کے اندر, ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں, تو اس کے اندر زیادہ تر جو ہے اب قومی معاملات جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں, مذہبی جو الفاظ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اور ایسے بھی شناخت کی جب بحث شروع ہوتی ہے, جب آپ لوگوں سے پوچھنے لگیں تو وہ اپنی جو امیڈیٹ شناخت ہے اس کے اوپر پہلے شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو پھر لارجر شناخت ہے اس پہ بعد میں جاتے ہیں. پر اٹس امپورٹنٹ. حب الوطنی 10%. جی ایکچولی اس میں ہم نے یہ لیکن اس سارے کی ٹوٹل کی ہم بات کریں تو اس سے 2% بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ 4% کے قریب ہیں جو کہتے ہیں لوگ پیٹریزم کو, ہم جو ہے یہ نام تو ہم نے خود دیا ہے, لیکن پیٹریزم کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس سے مراد جو لوگ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ وطن سے محبت ہمیں بہت ہے, پرچم بہت پسند ہے, ہمارا نام بہت پسند ہے, اور ہم پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ تخلیق ہوا ہے. تو یہ سب باتیں لوگوں کو جو ہے اچھا, ترانہ بھی اس میں ہونا چاہیے. اتنا ترانہ نہیں ہے, بیوٹیفل اینتھم, کیا بات ہے. ویسے اتنا کمپریہنسو, ویسے تو مانوی لحاظ سے بیوٹیفل اینتھم, اینڈ وی لو اور پرچم. اور 14 اگست کے حوالے سے پلیز پرچم اگر آپ لگا لیں تو جب اس کے بعد 14 اگست ختم ہو جائے تو اس کو محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ اتار لیں. یا سیدھے اس کے سال کے پرچم لگے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں, نیچے پرچم اگر آپ کو گرا ہوا نظر آئے تو اٹھا لیں پلیز. تو پرچم یہ بڑی اچھی بات ہے. ادارے اور تنظیمیں, اب یہاں پہ آ کے انہوں نے کہنا جی آپ نے فوج کو اوپر رکھ دیا. اب کیا کریں, لوگوں نے بتایا ہے کہ آرمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. جب اداروں کی, اور یہ خود بھائی ہم نے ان کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈالے. آپ نے کوئی لسٹ نہیں دی لائک پولیس, جوڈیشری, پارلیمنٹ, کچھ؟ اچھا اسپونٹینیس ہے جو ان کے الفاظ ہیں, تو اس پہ لوگوں نے آرمی کو سب سے زیادہ پسند کیا. پاکستان کا قانون بھی پسند ہے ان کو. جی ٹھیک ہے. کاروبار 2%, صحیح ہے. تو آل ٹوگیدر آپ کو کیا پتہ چلا یہ تمام سروے کرنے کے بعد؟ واٹ از دا بگ ٹیک اوے؟ بگ ٹیک اوے میری یہ ہے کہ جب ہم مثبت چیزوں کو پہ توجہ دیں گے, ان کو پروموٹ کریں گے, تو لوگ وہی چیز ریکال کریں گے. افسوس کی بات یہ ہے پاکستان میں ہم ہر بری چیز کو, پاکستان کے اندر جو دنیا میں, آپ دنیا میں جاتے ہیں مجھے بتائیں جرائم کی شرح جو ہے باقی دنیا میں کچھ کم نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے کرپشن جو ہے کئی جگہوں پر انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے, لیکن ہم ان تمام چیزوں کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کی اچھی باتیں اس پر توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.